چاہے جیسا بھی ہے، لوڑی ہے، لنگڑی ہے، لیکن پاکستان کی سپریم پارلیمنٹ ہے، اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کے ناطے، ایک جمہوری ورکر ہونے کے ناطے میری یہ کوشش ہے کہ جتنی بھی ہمارے جمہوری راستے ہیں وہ میں اپناؤں۔ تو آج میں پارلیمنٹ آیا، یہاں پر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے آواز اٹھائیں، اور کل چونکہ لسٹ میں میرا نام آ چکا ہے تو کم سے کم کل میری لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ دوسرا، جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ہمارے پارلیمانی اجلاس میں انڈر ڈسکشن تھی، چونکہ اس کے خد و خال ابھی تک پراپر باہر نہیں آئے، لیکن بہرحال جو ٹویٹ کیا گیا تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور کچھ لوگوں کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا ڈرافٹ دیکھنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی ایسا اقدام جو جمہوریت کو کمزور کرے، جو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہو، ایسے تمام حربوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مسترد کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ سر بنیادی طور پر سر یہ بتا دیں، سر پارلیمنٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی، یہ جنید اکبر صاحب اور یہ 4 لوگ گواہ ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا سی ایم تب اس کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ کے لوگ نا انتہائی بے سہارا تھے، لاوارث تھے، گلیوں اور گردشوں میں گھوم رہے تھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، چھپنے کے لیے پھر رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتاریاں کی جا رہی تھی، ہم صبح نکلے تھے یہاں سے۔ اس بار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا سین تو پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا کہ آپ کے لوگ چھپتے ہوئے پھر رہے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ہمارے ایم این ایس پر یہاں اس کی حدود میں ہاتھ ڈالا جا رہا تھا، اور ہم بے بسی کے ساتھ اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ جو ہے ہمارے ایم این ایس کی کمزوری نہیں ہے، ہمارے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی کمزوری نہیں تھی، یہاں کے اسپیکر کی کمزوری تھی کہ اس کی موجودگی میں جو ہے ایم این ایس پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط رہے۔ اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ کچھ آئینی ترمیم لا کر اپنی حکومت کو توسیع دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ مطلب نمبر جو ہیں وہ چینج ہوتے جائیں گے، آج ایک کا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر آئے گا، اور اگر ہم پر گزر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کا نشانہ بن رہے ہیں تو 3 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور ہم مزید بھی برداشت کریں گے، لیکن پھر میں کسی میں اتنی جرت نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پھر برداشت کر سکے۔ پشاور گروپ سے آپ کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی جب آپ وزراعلیٰ منتخب ہو رہے تھے، ڈی جے اسپیار صاحب نے پریس کانفرنس کی، یہاں پہ وفاقی وزراء نے بھی پریس کانفرنس کی، تو ابھی جو ایکسٹینشن کی باتیں ہیں، جس طرح کے فیلڈ مارشل و چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا بیان دیں گے؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت میں بھی ایک ایکسٹینشن ملی تھی جس پر میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں جو ہے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے اور مزید ایکسٹینشن ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے سہیل خان، کیا کریں گے پھر آپ؟ سر فوزیہ پبلک ٹی وی، یہ بتائیے گا آج جس طرح سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو 4 مرتبہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، آپ نے یہاں پہ آ کے قرارداد بھی جمع کروا دی ہے، کیا سمجھتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے مذمت کی سیاست کرنے والے ہیں، احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں اگر آپ کی اس قرارداد کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے؟ مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت میں اور آئین میں احتجاج آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی ہے تو پھر کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ صوبہ جنگ سے اور ہر قسم کے پریشر سے بڑا متاثر ہے، کل پاکستان کے اور افغانستان کے دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ بطور وزیر اعلیٰ اس مذاکرات کو کیسے دیکھتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جب پہلا مرحلہ شروع ہوا پاک افغان مذاکرات کا تو میں نے اس کو خوش آئند قرار دیا اور خدشات کا بھی اظہار کیا۔ خدشات یہ تھے کہ افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، ہمارے جو افغانستان کے ساتھ خاص کر جو قبائلی اضلاع ٹچ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے بدامنی ہے، ان میں مسلسل جو ہے ہمارے قبائلی
2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे, ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदअमनी जो है मज़ीद बढ़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ के कबायली मशरान हैं, उनको एतमाद में उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है कि सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को ख़त्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस बात को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या होगी? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज़ भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़म किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली ज़म नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली ज़म करें वफाकी हुकूमत, तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज़्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहें, सूबों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए। जी शुक्रिया।